قیامت کے دن نزلا من غفور الرحیم، بہت بڑی مہمانیاں، اور آواز آئے گی نزلا من غفور الرحیم، غفور رحیم کی طرف سے یہ مہربانیاں ہیں اور یہ مہمانیاں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اسی چیز کو دیکھا، رضی اللہ تعالیٰ نے، نیک لوگوں نے اسی چیز کو دیکھا، آخرت پہ نظر رکھی، آخرت پہ نظر رکھی، اس کا فائدہ یہ ہوا دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی ہے۔ اس لیے فرمایا آج کا ہمارا جو موضوع کہ اصل کامیابی کیا ہے، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی یہ ہے ان للمتقین مفازا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام جنة، وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى وتبارك الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا حقیقی کامیابی۔ جس انسان کو آخرت کی کامیابی
نظر آنے لگی اور فکر کرنے لگا تو وہ انسان کامیاب ہے، اور جس کی نظر دنیا پہ ہے، دنیا کی کامیابیاں، نہ اسے وہ کامیابیاں چاہت کے مطابق نصیب ہوتی ہیں، نہ وہ حاصل کر سکتا ہے، ان میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اور آخرت کی کامیابی میں جب انسان کی نیت درست ہو تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور رب کائنات اس میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تصوف کے امام تھے، متقی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس نے اپنے سارے غم، جتنے بھی غم ہیں، اس نے سارے غم آخرت کے غم بنا لیے۔ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، دنیا کا کوئی غم نہیں ہے، دنیا کا کوئی ہم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، بس فکر ہے، غم ہے، تو صرف آخرت کا غم ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا منقول ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ آپ کی ساری دعائیں پیاری ہیں، اور یہ دعا بھی بہت ہی پیاری اور جامع معنی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی یہ سبق دیا، اللہم انا نعوذ بک من الکفر والدین۔ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے، کہ میرے اندر کفر نہ آئے، اللہ کا انکار نہ آئے، اور دوسرا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھ پہ قرض ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے عرض کی، اللہ کے پیغمبر آپ قرض کو کفر کے برابر بنا رہے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ یہ جو قرض ہے کفر تو نہیں ہے، آدمی کافر نہیں ہوتا لینے دینے سے، لیکن جب قرض لیتا ہے پھر دینے کا ٹائم آتا ہے، نیٹا آتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، منافقت کی علامت ہے۔ فرمایا اس لیے میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ قرض سے بھی پناہ مانگا کرو، ہاں ضرورت ہو پھر لوگے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اور وہ اتر جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام شروع میں جب جنازہ پڑھانے لگتے تو پوچھتے اس کے ذمہ قرض ہے؟ جواب دیا جاتا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام قرض ہے۔ تو
تو فرماتے میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ دیکھو کتنا بڑا سبق ہے، قرض کی وجہ سے میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ پھر اگر کوئی ذمہ داری اٹھا لیتا حضرت علی جیسے، ان سے پہلے حضرت عثمان وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہما، تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے۔ حتیٰ کہ شہید کا کتنا مرتبہ ہے، شہادت کی موت مانگنا پھر نصیب ہو جانا۔ میرے آقا نے واضح طور پہ بتایا کہ شہید الا الدین، قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور قرض سے۔ تو جو میں نے پہلے دعا پڑھی اس میں اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم، اے اللہ کوئی ذہنی پریشانی لاحق ہو جائے جو انسان کو بے قرار کر دے، کیونکہ اللہ کے ہاں مکافات عمل چلتا ہے۔ مکافات عمل کا مطلب یہ بدلہ۔ اگر آپ نے کسی کو پریشان کیا، تنگ کیا، کسی نہ کسی طریقے سے آپ پہ بھی تنگی آئے گی۔ اگر کسی کو پتہ چلا یا نہیں اس کی عزت پہ حملہ کیا تو آپ کی عزت پہ بھی حملہ ہوگا، یہ مکافات عمل ہے۔ اگر کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو ضرور کسی نہ کسی سائڈ سے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف جب کرتے تھے اس وقت لوگ تو کیسے کرتے تھے، یار لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ ایک آدمی کہے استاد جی بڑا اللہ کا فضل ہے، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن ساتھ دوسری بات بھی ہے، کمال ذہانت یہ ہے، دین یہ ہے کہ دھوکہ دو نہیں، اور ذہانت کا کمال یہ ہے کہ دھوکہ کھاؤ بھی نہیں۔ اتنے سادے نہ بنو کہ تمہیں کوئی دھوکہ دے۔ ابو الکلام آزاد بہت بڑے آدمی تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک بات مجھے اتفاقاً یاد آ گئی، اور اگر آپ سمجھو گے تو اس سے کئی باتیں نکال لو گے۔ وہ فرماتے تھے لوگ بارش کو دیکھتے ہیں زمین پہ، یہ بارش ہو گئی، ندی نالوں میں پانی آ گیا، محلے میں پانی آ گیا، کھیتوں میں پانی آ گیا، تو ابو الکلام آزاد کیا فرماتے تھے، بڑے فصیح تھے، بلیغ تھے، زبردست متکلم تھے، تو فرماتے تھے ابو الکلام آزاد بارش کو زمین پہ نہیں دیکھتا، بادلوں میں دیکھتا ہے۔ جب بادل بنتے ہیں تو سمجھ ہے بارش آنی ہے۔ اس لیے جو اللہ کی نافرمانی کرو گے اس کے مطابق سزا ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں غم سے، ہم سے، اور بزدلی سے، کہ میں بزدل ہوں، ڈر جاؤں تھوڑی سی بات کی وجہ سے، اور سستی کی وجہ سے، اور ضلع الدین مجھ پہ قرض ہو جائے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے بغیر ضرورت کے یا فضول خرچی کے لیے جو قرض لیتا ہے یہ قرض ذلت کا جھنڈا ہے، اللہ جس پہ گاڑ دے۔ ضرورت ہے مکان کے لیے، شادی کے لیے، بیماری کے لیے، اس میں اللہ کی مدد بھی آتی ہے، وہ اتر جاتا ہے۔ لیکن عام قرض جو فضول خرچی کی بنیاد پہ ہو، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ، اے اللہ وہ ایسا موقع آ جائے کہ میں مغلوب ہو جاؤں اور فلاں مجھ پہ غالب آ جائے، دشمن غالب آ جائے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ زندگی شیر والی ہو، بلیوں والی نہ ہو کہ بزدلی والی زندگی۔ تو بات یہاں سے شروع کی تھی، حدیث میں آتا ہے جو سارے غموں کو
آخرت کا غم بنا دے، ہر بات میں بس یار آخرت کی زندگی بن جائے، دنیا کیا ہے، جو مقدر میں ہے ایسی بھی کریں گے آ جائے گا جیب میں، جو مقدر نہیں آ کے بھی چلا جائے گا۔ تو میرے آقا کے فرمان پہ قربان جاؤں، فرما جس نے سارے اپنے غم، میرے ایک چچا تھے محمد عباس ان کا نام تھا، مرحوم مغفور، عالم نہیں تھے، عام کاروباری تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ یار شام کے وقت ساری پریشانیاں سرانے کے نیچے رکھ دیتا ہوں، صبح پھر اٹھ کے لے لیتا ہوں۔ تو میں صرف ان کی بات اس لیے کی ہے کہ انسان کو بڑے بڑے غم اور فکر ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی اللہ سے ڈرے، گناہ کو ترک کر دے صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یجعل لہ من امرہ یسرا، تجربہ کر لو کہ اس کی جتنی مشکلات ہیں اللہ آسان کر دیتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ یعنی گویا اللہ نے ایک ضابطہ، لا قانون بتا دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ دو، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کا ڈر نہیں، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے مشکل کام آسان کر دیتے۔ میں دورہ حدیث شریف کرتا تھا، وہاں ایک سادہ سا تہہ خانہ تھا، وہاں حفظ کے بچے پڑھتے تھے، میں فارغ ٹائم وہاں جا کے حدیثیں یاد کرتا تھا۔ زمانہ طالب علمی، یعنی آج سے 40 سال پہلے میں نے یہ حدیث یاد کی جو آپ کو سنانے لگا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی۔ میرے آقا نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں، قیامت کے دن رب کائنات انہیں عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، یوم لا ظل، کوئی سایہ نہیں، صرف عرش کا سایہ ہوگا۔ تو میں ایک ان میں سے بیان کروں گا جو موضوع کے متعلق ہے۔ فرمایا رجل دعت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، میرا وہ امتی کہ کنجری اسے دعوت دے غلط کام کی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یا عورت ہے اور اسے مرد برائی کی دعوت دے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایک ہی رکاوٹ ہے، فوراً زبان سے نکلے انی اخاف اللہ، بس بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرما قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جلدی کرو، اسے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دے دو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے جب آدمی سارے اپنے غم اکٹھے کر کے آخرت کا غم بنا دیتا ہے، بھائی قبر میں 3 سوال و جواب ہونے ہیں، پل صراط پہ ہونے ہیں، قیامت کے دن 2 سوال ہر کسی سے ہوں گے، کیوں کیا یہ کام، پھر کیسے کیا، کیوں کیا دلیل، کوئی شرک بدعت تو نہیں ہے، کیسے کیا سنت کے خلاف تو نہیں کیا، یہ 2 سوالوں کے جواب بڑے مشکل ہوں گے۔ کیوں کیا یہ کام، بدعتی پھنس جائے گا، مشرک پھنس جائے گا، ملحد گمراہ پھنس جائے گا، کیوں کیا؟ ادھر تو ہے نا کہ مسجد کے اندر بدعات ہو رہی، پرواہ نہیں، جامعات کے اندر بدعات ہو رہی، پرواہ نہیں، بڑے بڑے دین کے ٹھیکیداروں کے گھر میں اور زندگی میں بدعات ہے، رسم رواج ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا، اس لیے کہ اللہ نے دین بیان کر دیا ہے۔ جب یہ سوال ہوگا کیوں کیا، کچھ نہ رہے گا، پھر کیا کیسے کیا یہ بتا۔ تو اس لیے جس نے سارے غم بنا لیے، بس میری آخرت کا غم ہے، آج محل میں بیٹھا ہوں، عورت کے محل میں بیٹھی ہوں، بڑے اعلیٰ مکان میں، ہو سکتا ہے کل یہی ٹائم آئے اور قبر بن چکی ہو۔ سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لو، خدا کی قسم میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، آپ مجھ سے بہتر اور بڑے ہیں، میری ذمہ داریاں بہت ہیں، آپ کی ذمہ داریاں وہ نہیں، آپ عالم نہیں،
دین پڑھانا آپ کے لیے ضروری نہیں، بیان کرنا ضروری نہیں، یقین کرنا اس زندگی کا بڑا لطف ہے جب آدمی کو بس نظر مطمع نظر آخرت پہ ہو۔ یار وہ وقت آنے والا ہے، بڑی جلدی آنے والا ہے، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، جنت میں جہاں جی چاہے گا ہم ٹھکانہ پکڑیں گے۔ پھر سلام علیکم آواز آئے گا، تم پہ سلام، تم پہ سلام، طب تم خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ انسان جاتا ہے کہیں، چچا مہمانی کرتا ہے، خالہ، ماموں، دوست، احباب کرتے ہیں مہمانی۔ فرمایا قیامت کے دن نزلا من غفور الرحیم، بہت بڑی مہمانیاں، اور آواز آئے گی نزلا من غفور الرحیم، غفور رحیم کی طرف سے یہ مہربانیاں ہیں اور یہ مہمانیاں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اسی چیز کو دیکھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نیک لوگوں نے اسی چیز کو دیکھا، آخرت پہ نظر رکھی، آخرت پہ نظر رکھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی ہے۔ اس لیے فرمایا آج کا ہمارا جو موضوع کہ اصل کامیابی کیا ہے، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی یہ ہے ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ تو معلوم ہوا اصل چیز کیا ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں کی جوتیاں سیدھی کی کرتے رہیں گے، بڑے بڑے اولیاء اللہ سے پڑھا، اللہ ہمیں بھی اپنا ولی بنا دے، نہیں ہے اللہ ہمیں بھی اپنا ولی بنا دے۔ بڑی پیاری زندگی ہے اولیاء اللہ کی۔ زندگی میں ایک آدمی دیکھا، حالانکہ کروڑوں ہیں، میں نے ایک دیکھا، اپنی جماعت کے امیر مولانا طیب طاہری، بہت بڑے آدمی ہیں۔ ہم ایک خصوصی میٹنگ میں تھے، بڑے خاص مولوی وہاں تھے، پابندی تھی اندر کوئی نہ آئے۔ تو امیر صاحب نے کھڑے ہو کے کہا الحمدللہ الحمدللہ متقی ہوں، مجھے رشک آیا، یہ ہے زندگی۔ یو اعلان لوگوں میں کہہ رہے متقی ہوں۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ شرک نہیں، کفر نہیں، گناہ اس سے ڈرے، گناہ ڈرے، گناہ اس کے پیچھے نہ جائے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، ضیاء القاسمی مرحوم ترجمہ کرتے تھے رحمہ اللہ کہ صحابہ کرام ایسے متقی ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، تقوی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، یہ زندگی ہے۔ نوجوانوں نہ ریس کیا کرو، ماں بہنوں نہ ریس کیا کرو، فلاں سیاسی عورت، فلاں سیاسی مرد۔ اصل زندگی تو وہ ہے، کتنا مقام ہے؟ کوئی مقام نہیں۔ اصل کامیابی ہے ان للمتقین مفازا، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ خدائق و اعنابا۔ لاہور میں ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، اللہ کے سچے ولی اور کتب ابدال تھے۔ ایک آدمی نے خط لکھا، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ زندگی میں یہ بات سنائی، حضرت قرض ہے، حدیث میں آتا ہے جب مانگو تو اچھے لوگوں سے مانگو، آپ کے بڑے بڑے مرید ہیں، میرے ساتھ تعاون کرو۔ مرید نے لکھا تو اس مرید نے سنایا کہ حضرت نے جواب دیا قرض ہونا کو اللہ کی نافرمانی کی علامت نہیں، ضرورت کے وقت ہوتا ہے اور بڑے بڑوں پہ ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم مجھے سمجھتے ہو کہ تمہارے نزدیک میں نیک ہوں، مجھ پہ 4.5 لاکھ قرض ہے، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ فرمانے لگے 4.5 لاکھ قرض ہے، اور احم نذیر عنایت اللہ جس کی سروس چلتی تھی، فرمایا یہ میرا مرید ہے، مریدوں سے فائدے نہیں اٹھاتے، نہ وہ دے سکتے ہیں۔ فرمایا گھر کی کوئی چیزیں بیچ کے قرض ادا کرنے کا ارادہ ہے، تو اس لیے یاد رکھنا ان للمتقین مفازا، یہ علامت نہیں کہ فلاں بڑا نیک ہے تو مالی طور پہ بڑا زبردست ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار ہے ان للمتقین مفازا،
کامیابی ہے متقین کے لیے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اب دیکھو، اگر یہ ذہن میں آ جائے تو کوئی نہ سوچے فلاں میرے پاس چیز ہو، فلاں ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے، نہیں، حدائق باغات ہوں گے، باغات جنت میں، وَأَعْنَابًا، یہاں ایک نوجوان تھا فوت ہو گیا، میں اسے کہوں گا مرحوم مغفور رحمہ اللہ، موت سے کچھ عرصہ پہلے بیمار تھا، تو مجھے اپنی خوابیں سناتا تھا تو میں ڈر جاتا تھا، دعا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگا استاد یہ آج خواب آئی ہے، اتنے بڑے بڑے انگور ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھے، کھا رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے آم ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھے، تو میں تھوڑی سی تعبیریں جانتا ہوں، میں ڈر جاتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا، مجھے یقین ہے کہ وہ جنت کے مزوں میں ہے۔ اب دیکھنا، ان للمتقین مفازا، خدا کی قسم اگر ہمیں یقین ہو جائے آخرت میں دنیا کی پریشانیاں دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، انسان ہے تو کوئی نہ کوئی غم ہوگا، کوئی نہ کوئی فکر ہوگی، ورنہ وہ پھر انسان ہی نہیں ہے۔ فرمایا حدائق باغات ہوں گے، سبحان اللہ، وَأَعْنَابًا، انگور ہوں گے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، یہ دنیا کے گٹڑ کے کیڑے، ان کے پیچھے جس نے وقت ضائع نہیں کیا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے بدکاریاں تو بعد کی بات ہے، جو مرد و عورت صرف بری گفتگو کرے، مرد عورت کے ساتھ، عورت مرد کے ساتھ صرف گفتگو کرے، فرمایا میں دعویٰ کرتا ہوں اس کی حقیقی عزت نہیں رہتی، اسے اللہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ میں ایک جگہ یہ بات بیان کر رہا تھا، ویسے تقریر میں نہیں، ویسے تو ایک نوجوان چونک اٹھا دور سے، مولوی صاحب اس بات کو پھر دہراؤ۔ میں نے کہا جو صرف غلط گفتگو کرتا ہے، جس طرح آج نوجوان موبائل پہ کر رہے ہیں، حقیقی عزت نہیں رہتی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ اسے عزت نہیں دیتے، کسی نہ کسی وجہ سے رسوا ہو جاتا ہے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، جنت کی حوریں نصیب ہوں گی، وَكَأْسًا دِهَاقًا، پیالے ہوں گے شراب کے اچھلتے ہوئے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی نہ جھوٹی بات ہوگی، اس کے مقیم بنو۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، فرما قیامت کے دن اللہ کہے گا یہ تیرا بدلہ ہے تیری نیکیوں کا۔ تو آج ہمارا موضوع تھا حقیقی کامیابی یہ ہے کلمہ نصیب ہو جائے، جنت کے مستحق بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔